کہ جناب اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ووٹوں سے نہیں نوٹوں سے جیتے جاتے ہیں. یہ ایوان صدر سے یہ جملہ چل رہا ہے اور اپنے اپنے لوگوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں مال بناؤ, اور بڑے بڑے تاجروں کو اور صنعتکاروں کو بلا کے یہ مارکیٹ میں گشت کر رہی ہے. 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ جمع کرو اور اپنے ایم این ایز کو ان کو کہہ رہے ہیں پیسے جمع کرو اور مال بناؤ اور ووٹ. وہ کہتے ہیں جی ووٹوں سے نہیں نوٹوں سے. نوٹوں سے مال ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے آپ کی, یہ میں نے بھی سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہہ نہیں رہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, لیکن یہ باز گشت ہے کہ جی جو مال بناؤ یا جو مال بنا لیا وہی واپس لگاؤ. جیسمین پھر یہ لوگ جب ان کی پرائیورٹی یہ ہو, ایک بات سن لیں, جب ان کی ترجیح یہ ہو عوام کے جان و مال کا تحفظ کون کرے گا؟ نہیں کریں گے یہ لوگ. ایک سیکنڈ, it's not confirmed, ایک بات ہے, ایک باز گشت ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا, 2 پوائنٹس میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو مجھے عمران خان صاحب کی بات پہ تھوڑی حیرت ہو رہی ہے, بہرحال اس پہ بات کریں گے. حکومت ایک طرف جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ یہ ایک چیلنج ان کو ملا ہے, ورثے میں ملا ہے, یہ وی کانٹ سے کہ نہیں ملا دہشت گردی کا, لیکن جو اس وقت معاملات و حالات ہیں ان کو آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کراچی سے لوگ فوج کو بلا رہے ہیں, کل کہیں اور سے بلانا شروع ہو جائیں گے, پھر یہ کہنا 6 ہفتے 8 ہفتے وہ کیوں آئیں؟ میں خالی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, why should they come؟ کیوں سیولین اداروں کی موجودگی میں کس لیے آپ کا لاسٹ ریزورٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جا کے فوج کے اوپر ہی اٹکتا ہے, اور پھر آنے کے بعد آپ اتنی تذلیل کرتے ہیں؟ کیوں آئیں وہ؟ that's my question, کیوں لوگ ان کو پکار رہے ہیں؟ جی جاسمین, آپ کا سوال ایک کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ 3-4 قسم کی دہشت گردی ہے پاکستان میں. ایک تو کراچی میں دہشت گردی ہے, ٹارگٹ کلنگز ہیں, بتھا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ تو 100% ایک پولیٹیکل اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے وہ دہشت گردی. وہ کیسے؟ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ انہیں ایم کیو ایم کی سپورٹ چاہیے, اے این کی بھی سپورٹ چاہیے, ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں, مگر سب سے بڑا کولیشن پارٹنر کراچی میں اور سندھ میں ایم کیو ایم ہے, جس کے ووٹوں کے بغیر یہ کولیشن شاید نہ چل سکے. اب انہی کی خاطر کبھی تو لیاری میں آپریشن کیا جاتا ہے, کبھی سراب گوت میں, کہیں کہیں اور ایم کیو ایم کا تو بالکل مقصد بالکل کلیئر ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ اے این پی کو ہم کراچی میں ڈیفینسو پوزیشن پہ رکھیں, اور جو مارجنل ایریاز ہیں کراچی کی کمیونٹیز میں اس پہ جو ٹرف وار ہے وہ جیت جائیں. دوسری وہاں پانی کی جنگ ہے کہ جہاں بلوچ یا پختون رہتے ہیں وہاں وہ پانی نہیں جانے دیتے. تو ایک تو ٹرف وار ہے اس قسم کی میونسپل سروسز کی وجہ سے. دوسرا پولیٹیکل ٹگ آف وار ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک وہ اے این پی کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اے این پی کو وہ ایک کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں کراچی. دوسرا ان کا ایک مسئلہ اور بھی ہے, 2 مسئلے اور ہیں ایم کیو ایم کے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایم کیو ایم حقیقی ہے. اب وہ الطاف صاحب باہر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حقیقیوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اب حقیقیوں کا قتل عام ایم کیو ایم کرتی ہے اور حقیقی ان کا قتل عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہاں صرف ختم نہیں ہوتی. یاسمین رحمان صاحبہ تشریف لائی ہوئی ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کراچی شہر میں 400 سے زیادہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو قتل کیا گیا ہے. بالکل, وہ ان سے ذرا پوچھے وہ کنہوں نے کیا. وہ کوئی طالبان نہیں تھے, وہ انہی کے حلیف ہیں. انہوں نے جہاں جہاں وہ مارجنل ایریاز ہیں جہاں اوور لیپ کرتی ہیں پاپولیشنز اور ووٹ بینکس, وہاں یہ قتل عام کیا گیا. تو یہ ایک تو کراچی کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل پالیٹکس, پیپلز پارٹی کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی مجبوریاں انہیں مجبور کری ہے کہ کراچی کی 10-12 ہر روز لاشیں, ہر روز 10-12 جانیں وہ جب تک نہ گریں تو ان کی کولیشن قائم نہیں رہتی.
باقی دہشت گردی کا بڑا ایشو ہے، اگر آپ سن فرمائیں 2 منٹ دے دیں. جی جی بالکل عرض کر دیتا ہوں. جی وہ اس میں کچھ تو صورتحال ہے جو ماضی کے ریاستی فیصلوں میں، اور میں یہ آپ کو یہ بات سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1986 میں قومی اسمبلی میں ممبر تھا، اپوزیشن میں بیٹھتا تھا. میں نے ایک تقریر کی، اس زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا. سارے میڈیا نے مجھے اینٹی نیشنل کہا، کیونکہ میں نے افغانستان میں جو پاکستان کر رہا تھا اس وقت میں نے سخت مخالفت کی. میں نے کہا آج آپ جو کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں ٹائم بامز پلانٹ کر رہے ہیں، اور یہ وقتاً فوقتاً ٹائم بامز چلیں گے اور پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوگا. کسی نے میری بات نہیں سنی. آج جناب دی چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ، اور جیسے بائبل میں کہا گیا ہے کہ ایز یو شیل سو سو شیل یو ریپ. ٹرو، میں ایگری کرتی ہوں آپ سے. بالکل وی آر ریپنگ. تو اب وہ ریاستی فیصلے ہیں. اس وقت جنرل ضیاء الحق تک کا فیصلہ تھا کہ پاکستان کو وہاں پھنسانا ہے، لیکن سردار صاحب پاکستان پھنس گیا، اب نکل نہیں سکتا. بالکل درست ہے آپ کی، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کتنی میں نے پاکستان سے مطلب چلیں یہ تو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں نا. میں خالی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس کس ریسورس کی کمی ہے کہ ہم اپنے انٹرنل معاملات کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. کون سی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس کی وش نہیں ہوگی؟ آپ پیپلز پارٹی میں پہلے رہ چکے ہیں، یو ہیو بین اے منسٹر، فورن منسٹر آپ رہ چکے ہیں، اس کے بعد بھی آپ منسٹر وفاق کے لیول پہ رہ چکے ہیں، تو کابینہ کی میٹنگز تو آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نہیں چاہتی کہ یہاں پر جو لوٹ اینڈ پلنڈر کو چھوڑیں، جو لالیسنس ہے اس کو نہ کنٹرول کیا جائے؟ کیا پچھلے وزیر اعظم کے کس نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے؟ واٹ از دا پرابلم؟ دیکھیں جی، پرابلم یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک ایک اسٹیٹ آف ڈرفٹ، کوئی کلیئر سینٹر آف پاور نہیں ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پرائم منسٹر بیچارہ وہ دوسری چھوٹی پہاڑی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے. صوبے جو ہیں وہ اپنی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، کولیشن کی ان کی مجبوریاں ہیں. تو ہر چیز مس مینجمنٹ، بے پناہ مس مینجمنٹ. میں آپ کو یاسمین یہ بتانا چاہتا ہوں، جاسمین کو بھی اور یاسمین کو بھی، جی، کہ میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا. ہم نے ایک منصوبہ پاس کیا جو کہ سکینر لگانے کا تھا. اب جناب وہ $350 بلین کے قریب چائنیز کریڈٹ تھا. اگر وہ سکینر لگ جاتے ہر شہر کے انٹری پوائنٹس پہ، 8-10 جو انٹری پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر سکینر لگ جاتے تو ٹیررزم میں 70-80% کمی آتی. ایگریڈ، لیکن 9/11 کے بعد نہیں، ٹھیک ہے، بالکل نیو یارک میں کوئی واقعہ ہوا ہے؟ نہیں، ایگریڈ سردار صاحب، یا لندن میں کوئی ہوا ہے واقعہ ایسا؟ نہیں، ٹھیک ہے، میں آئی ایگری. اگر سکینرز لگ جاتے نا، اگر سکینرز لگ جاتے تو اسلحہ شہروں کے اندر سے باہر کیسے جاتا، باہر سے اندر کیسے جاتا، پولیٹیکل پارٹیز اپنے ملیٹنٹ ونگز کیسے چلاتی، کیسے ان کو عام کرتی، کون سی ایمبولینسوں میں کہاں کس طرح اسلحہ جاتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم بچے ہیں، ہمیں نہیں پتا. اب ہماری بھی عمریں بڑی ہو گئی ہیں، ہمیں بھی احساس ہے، وی نو واٹس گوئنگ آن. یاسمین صاحبہ، بہت سارے کوشچنز انفارچونیٹلی آپ کے پاس آ گئے ہیں. یو آر اے ویری آنریبل پرسن فار می، بیکاز میں آپ کی پرسنلی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، بیکاز آئی نو یو. تھینک یو. نہیں، نو پرابلم. بٹ دیز آر فیکٹس. میں آپ سے صرف ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف ایک بنیادی سوال کرنا چاہتی ہوں. کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ اپنی پاورز کو مینٹین کرنے کے لیے یہ سب کچھ وہ برداشت کرتے رہیں گے اور یہ ہوتا رہے گا اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو ون دا نیکسٹ الیکشنز؟ نہیں جیسمین، پہلے تو میں سب سے پہلے تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز، اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو صدر پاکستان کے حوالے سے صدیق الفاروق صاحب نے کہا ایک بات، اور یہ ایک میں انفارچونیٹ ہے کہ اس ملک میں سب کو ریومرز کے لیے صدر پاکستان کی ذات ہی ملتی ہے. یہ کیا ایویڈنس ہے؟ کس نے سنا کہ جی انہوں نے کہا نوٹوں سے ووٹ خرید لو یا ووٹوں؟ ایسا کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا.
ابھی بائی الیکشنز بھی ہوئے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھی میجورٹی سیٹس ون کی جو 2008 سے جو اتنے بھی بائی الیکشنز ریسنٹ ٹائمز تک ہوئے. تو یہ تو سارا ریومر فیکٹری ہے جو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ریومرز جو ہیں وہ صدر پاکستان سے منسوب کر دی جاتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, میں نہیں سمجھتی یہ کوئی اوتھینٹک نیوز ہوگی, نہ وہ ایسا کہیں گے, نہ ایسی کوئی سوچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہا, تاریخ بتاتی ہے, اور آج بھی انٹیکٹ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ دوسری بار حکومت میں آنے کی سوچ رہے ہیں, تو کیوں نہ سوچیں. اگر ووٹ کے ذریعے آنا ہے, پہلے بھی ووٹ کے ذریعے آئے ہیں, کوئی بیک ڈور سے تو آئے نہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ ووٹ بینک کے ذریعے ہی آئیں گے. تو جن کو لوگ ووٹ کریں گے ان کا بالکل رائٹ بنتا ہے. تو کیا یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو ووٹ بھی ملے گا اس کو بھی ڈینائل ہوگا کہ جی حکومت بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ بالکل کوشش کرنی چاہیے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو فیڈریشن کی جماعت ہے, جو صوبوں کو اکٹھا کرتی ہے, ہر صوبے میں اپنی پریزنس رکھتی ہے, اگر اس کو بھی ڈسکریج کیا جائے گا تو پھر پاکستان میں تو کوئی بھی فیڈریشن کی پارٹی نظر نہیں آتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیو ایوری رائٹ کہ لوگ ان کو ووٹ دوبارہ دیں تو وہ حکومت میں آئیں. بالکل بالکل میں یاسمین صاحبہ اس چیز پہ آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. دیکھیں میں یہ بات بالکل مانتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف چاروں صوبوں کی جماعت ہے بٹ سینٹر لیفٹ ہے, اور obviously we need that. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دا فیکٹ کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا پیپلز پارٹی سے جیسی جماعت کو خدا نہ خواستہ نقصان ہو یا ٹوٹے, بیکاز وی وانٹ کہ پولیٹیکل پارٹیز شوڈ فلرش. Now the fact is that but the failure of the governance in cities, the harmony, the non-existing harmony. دیکھیں میں جہاں تک یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ملک میں جو پرابلمز ہیں, آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ورثے میں بہت ساری یہ دہشت گردی کے مسائل ملے, اور یقیناً وہ ملے, اور اس پہ قابو پانے کی بے انتہا کوشش کی جاتی ہے. اگر عید پہ کسی وجہ سے, کسی تھریٹ کی, کسی انفارمیشن کی وجہ سے ایک 12 گھنٹے کے لیے موبائلز بند کر دیتے ہیں تو اس کو بھی ایک پولیٹیکل ایشو بنا لیا جاتا ہے. اگر سیکیورٹی کے لیے کوئی سٹیپس لیے جاتے ہیں تو اس کو پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ صوبائی حکومتوں کو سپورٹیو ہونا چاہیے کہ یہ ایک ملک میں دہشت گردی تو ایک نیشنل تھریٹ ہے نا, اس کو تو ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے. لیکن حکومت کی ہر چیز تنقید کی نظر ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی صوبوں کی اگر بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ, اگر صوبے ان کا ایک لمٹ مقرر کر دی جائے تو حالات میں بہتری یقیناً آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی کروڑوں کی آبادی کو ایک سینٹر آف پاور جو ہے وہ ایڈمنسٹر کر لے؟ یہ چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں, کیوں سوچی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہمارے تو حضرت علی کا بھی کال ہے کہ شہروں کو اتنا بڑا نہ کرو کہ وہاں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے. اور عقل و دانش یہ کہتی ہے. ایک آپ نے ہاں جی سوری میں ایک چھوٹا سا آپ نے لا کی بات کی تھی, جی میں اس پہ آتی ہوں کہ دہشت گردی کے لیے. جی یاسمین صاحبہ میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں خالی. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ ایڈمنسٹریٹولی اور شہروں کو اتنا بڑا نہ کرو, یہ سراخوں پہ یہ کال ہمارے, اگر ہم نے ان پہ عمل کیا ہوتا تو آج شاید ہمارے حالات یہ نہ ہوتے. ویسے تو ہمارا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری حرکتیں اس کے بالکل برعکس ہیں. ہم یہاں ٹی ٹی نکال کے موبائل کی خاطر بندہ اڑا دیتے ہیں. سو لیٹس چھوڑ دیں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے. کمنگ بیک, آپ اور صوبے بنانا چاہتی ہیں ایڈمنسٹریشن بہتر کرنے کے لیے نا, مجھے خالی یہ بتا دیں شہر کراچی میں ایگزسٹنگ سیٹ اپ کے لیے آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ نہیں بہتر کر پا رہے حالات؟ یہاں سے صرف اکانومی بھی جا رہی ہے, لوگ بھی جا رہے ہیں, اور آج انڈسٹریلسٹ نے کہا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کو اور چیف آف دی آرمی سٹاف کو ایک خط لکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں فوج بھیجے. سو جسٹ اس کی بات کر لیں, واٹس دا پرابلم, ہاؤ ول آئی نو کہ آپ اور صوبوں میں بھی تحفظ دے سکیں گی یا نہیں؟ جی پہلے تو جو بھی آپ نے کہا بزنس سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات, فوج دیکھیں ایک اہم ادارہ ہے اور وہ لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کا رسپانسیبل ہے. وہ اپنی رسپانسیبلٹی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ مل کے سر انجام دے رہے ہیں, اور اسی طرح ہونا چاہیے. اگر ہم فوج کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا آج جو کراچی کے اور بہت سارے سیکریٹیرین اور فاٹا اور باجوڑ کے حالات ہیں, کیا یہ فوج کی حکومت کا یہ دیا ہوا نہیں ہے؟ جو جنرل ضیاء الحق کا دور آیا یا جنرل مشرف کا دور آیا تو جو پولیٹیکل کانسٹیچوئنسیز کریٹ کی گئیں,
سو کالڈ مذہبی جماعتیں، ہم اس کو کہیں گے مذہب کو جو مس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو کانسٹیچوئنسیز اور تفریق جو کی گئی، تو آج اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور سردار صاحب has rightly pointed out کہ 400 کارکن تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مارے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شہادت دیتی رہی. کس نے مارے؟ ذوالفقار علی بھٹو. یاسمین صاحبہ 400 کارکن کس نے مارے آپ کے؟